مشکل رول ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو جو کہ، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نگیٹو رول کرنے والے اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی ذات میں بڑے ہی شریف النفس انسان بالکل ہوتے صحیح ہیں، بات، بڑے سافٹ ہوتے ہیں. اچھا یہ بڑی واقعی یہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ بات مصطفیٰ قریشی صاحب آپ سے بلکہ بھی پوری طرح سے پروو ہوتی ہے. اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی امریش پوری صاحب سے، ان کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کے ہندوستان کا بہت بڑا نام ہے، لیکن جب میں ان سے ملا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ شخص اندر سے اتنا سادہ، اتنا سافٹ سپوکن، اور مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں کوئی کہیں سے بھی وہ چیز نظر نہیں آئی. امریش پوری صاحب بہت ورسٹائل آرٹسٹ ہیں، بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. میں ان کا بلکہ فین ہوں اور کئی فلمیں دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی وہ نہیں کہ جی میں نہیں جانتا یا میں نے فلمیں نہیں دیکھی. بعض ہوتے ہیں ایسے، وہ ہمارے پاکستان میں بھی ہے تو بھارت میں بھی ایسے ہیں جنہوں نے فلمیں تو دیکھی ہوں گی اور جانتے بھی ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا ایویں ہی ایک وہ کرنے کے لیے میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ میں برملا کہتا ہوں اور کھل کر کہتا ہوں کہ بھارت کی فلمیں ہم دیکھتے ہیں، ہم وہاں کے فنکاروں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کے فن کی داد دیتے ہیں. اور ہاں البتہ یہ ضرور میں کہوں گا کہ جس طرح ہم ان کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کاش وہ بھی ہمیں دیکھیں اور جانیں. ہم ان کے متعلق باخبر رہتے ہیں، کاش وہ بھی ہمارے متعلق باخبر رہیں یا رہتے بھی ہوں گے. نہیں بالکل، بہت سے لوگ ایسے ہیں. یہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، ان کا جو ایکسپوجر زیادہ ہے یا ان کا جو مارکیٹنگ بجٹ زیادہ ہے. یہی فقرہ میں نے ایک مجھے بات یاد آ گئی کہ دبئی میں ہم آئے تھے، ایک ایوارڈ کی تقریب تھی اور پہلی بار وہ بھارت اور پاکستان ایک ساتھ وہ ایوارڈز کا سلسلہ تھا. بھارت کی طرف سے جو مین لیڈ کر رہے تھے وہ راجیش کھنہ صاحب تھے اور پاکستان سے میں تھا. تو وہاں سے بھی مختلف آرٹسٹ تھے، کوئی ڈائریکٹر بھی تھا، اسی طرح ہماری طرف سے بھی. اور اچھا وہاں سے شبانہ اعظمی بھی تھیں. تو جو آرگنائزرز تھے لنچ کیا ہوا تھا انہوں نے، تو ہم بیٹھے تھے ایک اپنا ڈرائنگ روم میں. تو میں انتظار کر رہا تھا کہ شبانہ اعظمی کو میں دیکھوں. تو میں نے میزبان کو بلایا، میں نے کہا شبانہ اعظمی نہیں آئی کیا؟ کہنے لگے جی یہ سامنے بیٹھی تو ہے. میں نے کہا وہ میک اپ وغیرہ نہیں تھا اور بالکل سمپل. اور تو یقین کیجئے میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر تو میں ان کے پاس گیا، میں نے سلام کیا اور میں نے کہا میں نے یہ سلام آپ کو بحیثیت ایک فنکارہ تو آپ ہیں ہی، بہت اچھی فنکارہ ہے، اس حیثیت سے کیا ہے، لیکن ایک اور بات پر بھی میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا آپ نے ان دنوں میں انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی کہ آپ نے حال ہی میں بھارت کی میں رہنے والے کچی آبادی والوں کے لیے بہت کام کیا تھا، بھوک ہڑتال کی تھی اور آپ کے آگے اس وقت کی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے تھے. بڑی بات. تو میں کوشش کروں گا کہ آج کے پروگرام میں ہماری ملاقات یہ بات چیت شبانہ اعظمی صاحبہ سے ہو جائے، لیکن ابھی یہ خاتون ہے. خیر ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا. نہیں سر ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے مصطفیٰ قریشی صاحب کہ یہ جو فنکار ہیں جب ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں یا جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ان کا ایک عجیب سا بغیر دیکھے بھی رشتہ آپس میں بن جاتا ہے. چلیے ہم پہلے بات چیت کرتے ہیں. میں اس تھوڑی سی بات رہ گئی تو کہتی ہیں کہ آپ کو پتا ہے. یس ہم آپ کے متعلق بہت باخبر رہتے ہیں، کاش آپ بھی رہا کریں. واہ خوبصورت ہے. نہیں خیر وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باخبر رہتے ہیں اور یقیناً شبانہ جی بھی ان میں ہیں. لیکن ابھی ایک ایسی خاتون سے بات کریں گے جو آپ کے بارے میں بہت باخبر ہیں، آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. آپ کے علم میں نہیں ہے لیکن ہم نے ان سے کانٹیکٹ کر لیا ہے. مہتاب راشدی صاحبہ سے ہم بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے مہتاب صاحبہ آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی ساری باتیں میں نے سنی. آپ نے سن لیا؟ آپ یقین کیجئے کہ مصطفیٰ قریشی صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم آپ کو ڈائل کرنے والے ہیں. ویسے ہی گفتگو میں جو ذکر آتے گئے میں نے وہ نمبر نکال لیا اور پھر میں نے ڈائل کر دیا. اچھا جی، یہ بہت شکریہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم مصطفیٰ قریشی صاحب کو جب دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی قداور آرٹسٹ جو ہے، ہم اس بات پہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا آرٹسٹ جو ہے وہ ہمارے وطن سے ہے. اور یہ آپ بتائیے ان کے بارے میں، مصطفیٰ قریشی کو، آپ ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے بھی، ایک دوست کی حیثیت سے بھی، کہ یہ کتنا ان میں ٹیلنٹ ہے، کتنا کیلیبر ہے اور کیسے انسان ہے یہ. بات یہ ہے کہ مصطفیٰ قریشی صاحب تو بالکل ایسے ہیں جیسے ہمارے گھر کے فرد ہیں. صحیح. لیکن اس وقت میں ان کی پرسنالٹی کو اور ان کے فن کو ایویلویٹ کروں گی اس اینگل سے جس کے آپ چاہتے ہیں. میں یہی چاہتا ہوں. اور آپ نے ایک لفظ جی فرمائیے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جی کہ وہ کتنے قداور ہیں. صحیح. تو میں جس وقت سے ان کو جانتی ہوں وہ واقعی ہمیں بہت قداور یوں نظر آتے تھے کہ وہ اس زمانے میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی سب سے پسندیدہ آواز اور شخصیت ہوتے تھے. پلیز کی ایسی آواز جس کے بغیر کوئی ڈرامہ مکمل نہ ہو. اور وہ بچوں کا پروگرام کرتے تھے سندھی میں بارڈن جی باری. تو میرا جو پہلا جس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ریڈیو کی اور آواز کی دنیا میں میرا جو تعارف ہوا وہ اسی پروگرام سے ہوا کہ یہ بچوں کے بھائی جان بنتے تھے اور ہم اس میں تعارف پیش کروانے گئے تھے اور ہم نے ایک نظم سنائی تھی. تو اس وقت وہ ظاہری بات ہے کہ ہم ان کو سر اٹھا کے اوپر دیکھتے تھے اور ماشاءاللہ قد تو ان کا ویسے ہی لمبا ہے لیکن وہ واقعی قداور نظر آتے تھے. اور الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا قد اونچا ہی ہوتا گیا. صحیح بات. ہاں جی. تو میں اب دوسری طرف آ رہی ہوں کہ جہاں تک بات ان کے فن کی ہے، یہ ایک تو اللہ کی طرف سے ایک چیز ودیعت ہوتی ہے. اللہ جس کو نصیب کرے کہ یہ چیزیں، یہ ٹیلنٹ، یہ صلاحیتیں ہوں. لیکن جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ اس کو کون زیادہ کلٹیویٹ کرتا ہے، اس سے اپنی صلاحیتوں کو جانتے ہوئے اس کا استعمال کتنا بہتر کرتا ہے. تو وقت نے یہ ثابت کیا کہ مصطفیٰ قریشی صاحب نے اپنی آواز، جو بہت اللہ نے ان کو ایسی خرجدار آواز دی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایکسپریشن دیا ہے. اور اس کے بعد ان کی جو فزیک تھی جو انہوں نے استعمال کی جب وہ فلموں کی طرف گئے ہیں، جس میں انہوں نے ابتدا تو نیگیٹو رول سے کی، لیکن وہ نیگیٹو رولز اتنے پسندیدہ بن گئے کہ وہ ان کا نیگیٹیوزم فن کے حساب سے پازیٹیوزم بن گیا. بالکل صحیح بات. بہت صحیح بات. بہت خوبصورت. تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ مصطفیٰ قریشی صاحب بحیثیت فنکار، میں سمجھتی ہوں اس کا مقابلہ جب آپ برے صغیر میں کریں گے تو وہ بالکل آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ اگر مقابلہ کیا جائے فن کی دنیا میں تو یہ بہت ہی آپ کو وہاں بھی نمایاں اور قداور نظر آئیں گے. بہت اچھی بات. اس کے علاوہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، بہت اچھے آریٹر ہیں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، اور قوم اور ملت اور ملک کا جو نہ صرف درد بلکہ محبت اور انٹیگریٹی ان میں بھری ہوئی ہے. جہاں جاتے ہیں وہ ان کی اپنی اس کمٹمنٹ سے بولتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس مٹی کے بنے ہوئے انسان ہے جس سے کمٹمنٹ ان کی گفتگو سے عیاں ہوتی ہے. تو میں تو بہت فخر کرتی ہوں کہ مجھے موقع ملا اپنی زندگی کے ان ابتدائی دنوں میں اور دور میں جب میں نے ریڈیو کی دنیا میں قدم رکھا اور مجھے ان جیسے قداور شخصیتوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا. میں نے ان کے ساتھ بہت ڈرامے کیے ہیں. بہت شکریہ مہتاب صاحبہ. جس خوبصورت انداز سے آپ نے مصطفیٰ قریشی صاحب کی شخصیت کا احاطہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت اچھا دوست، بہت اچھا فین، کوئی بہت اچھا ناقد ہی کر سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیونگ لیجنڈ مصطفیٰ قریشی صاحب.